السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وہما اے الجنت والنار مخلوقتان الان موجودتان تقریر و تاکید، وزعم اکثر المعتزلہ انہما انما تخلقان یوم الجزاء، ولنا قصة آدم وحواء وإسكانهما الجنة، والآيات ظاهرة في إعدادهما مثل أعدت للمتقين وأعدت للكافرين إذ لا ضرورة في العدول عن الظاهر إلى آخر العبارہ۔ فرماتے ہیں کہ جنت اور دوزخ، اہل سنت و جماعت کا عقیدہ یہ ہے کہ جنت دوزخ اللہ رب العزت نے پیدا فرما دی ہیں، یعنی آج بھی وہ موجود ہیں۔ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے، اور اس سے پہلے ہی اللہ نے ان کو پیدا فرما دیا ہے، وہ موجود ہیں اس سے پہلے ہی۔ دلیل ہماری یہ ہے کہ قرآن پاک نے حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کا واقعہ بیان کیا ہے۔ قرآن میں حضرت آدم کا واقعہ ہے کہ حضرت آدم اور حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنت میں تھیں، اللہ نے ان کو جنت میں ٹھہرایا تھا اور ان سے کہا تھا کہ تم درخت کے قریب مت جانا۔ وَإِذْ قُلْنَا لِآدَمَ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَا مِنَ الظَّالِمِينَ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا وَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا فِيهِ فَقُلْنَا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَقَامٌ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ۔ تو یہ اللہ نے ارشاد فرمایا، یہ پورا واقعہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کو جنت میں ٹھہرایا۔ اگر جنت موجود ہی نہ ہوتی تو ان کو ٹھہرایا کیسے جاتا؟ اس میں جنت میں درخت بھی موجود تھا، منع بھی فرمایا جا رہا ہے کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ پھر آگے یہ بھی فرمایا گیا کہ جب ان سے یہ لغزش ہوئی تو ان سے یہ بھی کہا گیا کہ تم زمین پر اتر جاؤ، اور زمین پر تمہارے لیے ٹھہرنا ہے۔ پھر زمین پر اترنے کی یہ مصلحت تھی کہ پورے افزائش نسل انسانی کرنا تھی، زمین پر اتار دیا، انسانوں کو بڑھانا تھا۔ بہرحال اس میں بھی ایک حکمت تھی۔ تو یہ پورا واقعہ یہ بتاتا ہے کہ جنت پیدا کر دی گئی ہے۔ اگر جنت نہ ہوتی تو ان میں ٹھہرنا کیسے پایا جاتا ہے؟ اس لیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ جنت ابھی بھی موجود ہے، اور وہ سدرۃ المنتہا کے پاس ہے، جیسے قرآن نے فرمایا عندہ منتہا کیا ہے؟ اللہ نے ارشاد فرمایا عندہ سدرۃ المنتہا عندہا جنت المأوا، یہ اللہ نے ارشاد فرمایا۔ تو سدرۃ المنتہا کے پاس جنت المأوا ہے۔ تو اب ایسی صورت میں یہ سب دلیلیں ہیں اس بات پر کہ جنت موجود ہے، اور جہنم بھی موجود ہے، کیونکہ قرآن نے ارشاد فرمایا جہنم کے سلسلے میں کلا ان کتاب الفجار لفی سجین، اور سجین جو ہے وہ 7ویں زمین کے نیچے ہے۔ کس کی؟ اس سے سمجھ میں آ گیا کہ جنت اور دوزخ سب موجود ہیں، اس لیے اور احادیث بھی موجود ہیں، اور اہل سنت و جماعت علماء فقہا محدثین کا اجماع بھی ہے کہ جنت و دوزخ موجود ہے، سوائے کچھ معتزلہ کے۔ انہوں نے انکار کیا، انہوں نے یہ کہا کہ جنت اور دوزخ ابھی تو موجود نہیں ہے، لیکن بروز حشر جب حساب و کتاب ہو جائے گا تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ جنت و دوزخ کو پیدا فرمائے گا۔ بات سمجھ میں آئی؟ ہماری ایک دلیل یہ بھی ہے
دو ایک ہم نے تو قصہ آدم بیان کر دیا، ایک دلیل تو یہ ہو گئی. دوسری دلیل یہ ہے کہ قرآن پاک میں صیغہ ماضی کے ساتھ وارد ہے. کیا؟ قرآن نے فرمایا اعدت للمتقین، جنت جو ہے متقین کے لیے تیار کر دی گئی ہے. اعدت صیغہ ماضی ہے نا، تو آج سے پہلے ہی پیدا کر دی گئی. اور یہ اب نہیں فرمایا، اس نے اپنے کلام ازلی میں فرمایا. یہ سمجھے نہیں؟ تو جنت و دوزخ پہلے اللہ نے پیدا فرما دی ہیں، ٹھیک ہے، تیار فرما دیے. ایسی فرمایا اعدت للکافرین واتقوا النار التي وقودها الناس والحجارہ اعدت للکافرین. تو یہ بھی فرما دیا گیا. تو یہ صیغہ ماضی کے ساتھ اعدت کہنا یہ دلیل ہے کہ اس سے پہلے جنت و دوزخ پیدا کر دی گئی ہیں، موجود ہیں. بات سمجھ میں آئی؟ پیدا کر دی گئی ہیں تو موجود بھی ہے، کیونکہ پیدا کرنا یہ مستلزم وجود ہے. اس لیے صاحب کتاب کا یہ کہنا مخلوقتان موجودتان موجودتان، یہ مخلوقتان کے بعد کہنا یہ تاکید ہے. کیا ہے؟ یہ تاکید ہے. بہرحال یہ دلیلیں تھیں اہل سنت و جماعت کی کہ جنت و دوزخ پہلے سے موجود ہیں، اللہ تعالیٰ نے پیدا کر دی ہیں. کچھ معتزلہ نے یہ استدلال کیا کہ بروز حشر اللہ رب العزت انہیں پیدا فرمائے گا، ابھی موجود نہیں ہے. ان کی دلیل یہ ہے ایک آیت کریمہ. انہوں نے استدلال کیا اس آیت کریمہ سے. اللہ نے ارشاد فرمایا تلک الدار الآخرۃ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض ولا فسادا، کہ یہ آخرت کا گھر ہم ان کے لیے، انہوں نے ترجمہ کیا نجعلها، مستقبل کے ساتھ ترجمہ کیا نجعلها، ہم یہ آیت ہم اس آخرت کے گھر کو بنائیں گے. اس آخرت کے گھر کو بنائیں گے کن لوگوں کے لیے؟ للذین، ان لوگوں کے لیے لا یریدون علوا، جو زمین میں غرور و گھمنڈ اور تکبر نہیں کرتے ہیں، چاہتے ہی نہیں ہیں برتری کو، ولا فساد، اور نہ زمین میں جو فساد چاہتے ہیں. ہم ان کے لیے آخرت کا گھر بنائیں گے. نجعلها مستقبل کے لیے انہوں نے مان لیا. سب سے پہلے تو ہم یہی کہیں گے کہ کیا ضروری ہے کہ نجعلها یہ مستقبل کے لیے ہو؟ مضارع ہے تو حال کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے. کیا ہے؟ حال کے لیے بھی تو ہو سکتا ہے نا. لیکن حال کے لیے ہمارا کہہ دینے سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیوں؟ اس لیے کہ یہ اس بات پر دلالت نہیں کرے گا کہ ہم نے بنا دی ہے. سمجھے نہیں؟ لیکن ایک بات یاد رہے یہاں پر نجعلو میں یہ جو جال ہے یہ جال مؤلف ہے. پڑھا ہے آپ نے ملا حسن میں جال مؤلف؟ یہ جال مؤلف ہے جو متعدی ہے دو مفعولوں کی جانب. مفعول اول کو مفعول ثانی کے لیے ثابت کرنا ہے. اب اس کا معنی ہے نجعلها تلک الدار الاخرہ، وہ آخرت کا گھر، نجعلها ہم اس کو بنائیں گے، یعنی ہم وہ دار آخرت تو ہم بنا ہی چکے ہیں، لیکن وہ دار آخرت ہم ثابت کریں گے کن لوگوں کے لیے؟ متقین کے لیے، جو علو و فساد نہیں چاہتے ہیں. یہ معنی ہے یعنی دار آخرت جو ہم نے بنا رکھا ہے وہ ہم ان کو کس کے لیے بنائیں، کس کے لیے، کس کے حصے میں دیں گے؟ اسے ان کے حصے میں جائے گا، یا وہ لوگ اس میں جائیں گے جو علو و فساد نہیں چاہتے. تو اس سے دلیل یہ نہیں پکڑی جا سکتی ہے کہ دار آخرت کو بعد میں اللہ تعالیٰ بنائے گا. یہ معنی نہیں ہے. دار آخرت تو بنا چکا، لیکن اس کو متعلق کس کے کرے گا؟ ان لوگوں کے. تو متعلق کرنے کو یہاں پر بتایا جا رہا ہے، نہ کہ اس بات کو کہ دار آخرت کو ہم پیدا کریں گے. بات سمجھ آئی؟ ایک جواب تو یہ دیا جا سکتا ہے. دوسرا جواب یہ کہ تلک الدار الاخرہ ہم نے کہا نا قرآن پاک میں تلک الدار الاخرہ، تلکا سے اشارہ ہے نا. اب اشارہ کس کی طرف ہے؟ وہ مشار الیہ متعین ہوگا. کیا ہے وہ مشار الیہ متعین ہے کہ یہ دار آخرت. اس کا مطلب کیا ہے؟ وہ پہلے سے موجود ہے، تبھی تو اشارہ کیا گیا ہے نا. تو یہ سب دلیلیں ہیں اس بات پر کہ جنت و دوزخ پیدا کر دی گئی ہیں. اس لیے یہ آیت کریمہ معتزلہ کی حمایت میں نہیں ہے اور معتزلہ کے لیے دلیل نہیں ہے، بلکہ ان کے خلاف دلیل ہو جائے گی. بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر آپ یہ کہیں کہ نجعلو، چلو مان لیتے ہیں بعض جو ہماری دلیلیں تھیں اس بات پر کہ صیغہ ماضی سے وارد ہے، تو ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے آپ کی ہم بات مان لیتے ہیں نجعلو کے مستقبل کے لیے ہے.
تو ٹھیک ہے، صیغہ ماضی والی جو ہماری دلیلیں تھیں وہ اس تعارض کی بنا پر کہ کچھ یہ آیت کریمہ صیغہ مستقبل کے ساتھ ہے، تو اس کی بنا پر دونوں میں تعارض ہوا، اس تعارض کی بنا پر ٹھیک ہے ظنی ہو جائیں گی یہ آیات ہیں، ماضی کی آیات جو ہے ہماری ظنی ہو جائیں گی، چلو ٹھیک ہے مستقبل میں جو کام ہونا تھا اس کا وقوع یقینی ہے، اس لیے صیغہ ماضی کے ساتھ ہو سکتا ہے تعبیر ہو گئی ہو، ٹھیک ہے ظنی ہو گئی۔ لیکن قصہ آدم تو ابھی بھی بغیر معارضے کے باقی ہے، قصہ آدم تو بغیر معارضے کے باقی ہے، تو قصہ آدم کی حجیت اور یقینیت یہ ختم نہیں ہوگی، بات سمجھائی؟ اس لیے صیغہ مستقبل کے ساتھ اور صیغہ ماضی کے ساتھ جو روایات جو آیات وارد ہیں وہ آیات تعارض کی بنا پر تو ظنی آپس میں ہو جائیں گی، لیکن قصہ آدم وہ قطعی ہے، اس کا کوئی معارضہ نہیں ہے، اس لیے کسی بھی ظنی روایت سے، کسی ظنی آیت سے جو کہ ظنی الدلالت ہے، ایسی آیت سے قصہ آدم جو کہ قطعی ہے اس کا معارضہ نہیں کیا جا سکتا، لہذا اس کی قطعیت کی بنا پر ہمارا اعتقاد ہے کہ جنت و دوزخ موجود ہیں۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وہما اے الجنت والنار مخلوقتان، جنت اور دوزخ دونوں پیدا کر دی گئی ہیں، الان ابھی بھی موجود ہیں، الان موجودتان ابھی بھی وہ موجود ہے، تقریر و تاکید، یہ موجودتان یہ تقریر اور تاکید ہے، کیونکہ مخلوقتان یہ مستلزم وجود ہے۔ مخلوقتان جب کہہ دیا، پیدا کرنے کا مطلب کیا ہے؟ ایجاد، وجود بخش دیا، تو اس سے مخلوقتان کے بعد موجودتان کہنا یہ تقریر و تاکید ہے۔ وزعم اکثر المعتزلہ، اکثر معتزلہ نے یہ خیال کر لیا انہما انما تخلقان یوم الجزاء، کہ جنت و دوزخ جزا کے روز پیدا کی جائیں گی۔ ولنا، اور ہماری دلیل ہے قصۃ آدم و حوا، آدم علیہ السلام کا قصہ اور حوا کا قصہ، و اسکانہما، اور ان دونوں کے جنت میں ٹھہرانے کا قصہ جو ہے یہ ہماری دلیل ہے۔ والآیات ظاہرہ فی اعدادہما، والآیات ظاہرہ، ایسی ہماری دلیل وہ آیات ہیں جو کہ جنت و دوزخ کے تیار کی جانے کے سلسلے میں ظاہر ہیں بالکل، جیسے کہ اعدت للمتقین، اعدت للکافرین صیغہ ماضی کے ساتھ۔ اذ لا ضرورت فی العدول عن الظاہر، کیونکہ ظاہراً صیغہ ماضی کے ساتھ ہیں اور بلا ضرورت ان کو ماضی کے ساتھ جب وارد ہیں تو بلا ضرورت ان کو پھیرنا، عدول کرنا، ان سے ظاہر سے عدول کرنا اور یہ کہنا کہ ہو سکتا ہے کہ وقوع یقینی ہو، اس لیے صیغہ ماضی سے اس کو تعبیر کر دیا گیا ہے، اس لیے ظاہر سے پھیرنا بلا ضرورت یہ جائز نہیں ہے۔ فرماتے ہیں کوئی ضرورت نہیں ہے ظاہر سے پھیرنے میں۔ فَإِنْ أُورِزَ بِمِثْلِ قَوْلِهِ، اگر ان آیات کا معارضہ کیا جائے اللہ کے اس قول سے تِلْكَ الدَّارُ الْآخِرَةُ نَجْعَلُهَا لِلَّذِينَ لَا يُرِيدُونَ عُلُوًّا فِي الْأَرْضِ وَلَا فَسَادًا سے، قلنا، تو ہم جواب دیں گے يَحْتَمِلُ الْحَالِ، یہ آیت کریمہ تو حال کا بھی اور استمرار کا بھی احتمال رکھتی ہے، لیکن حال و استمرار سے یہ کہہ دینا صاحب شرح عقائد کا کہ یہ تو حال و استمرار کا بھی احتمال رکھتی ہے، اس سے ہمارا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ہمارا کوئی اس سے ہم استدلال نہیں کر سکتے ہیں، کیونکہ ہم تو ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ زمانہ ماضی ہی میں اللہ نے اس سے پہلے ہی پیدا فرما دی ہے اور استمرار و حال وہ موجودہ پر دلالت کرے گا، تو یہ ہمارے لیے مفید نہیں ہوگا، ہمارے لیے مفید وہ استدلال ہوگا جو ہم نے پیش کیا تھا۔ فرماتے ولو سلما، لیکن اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ ٹھیک ہے نجعلھا کس معنی کر ہوگا؟ مستقبل ہی کے لیے ہے، تو پھر ٹھیک ہے صیغہ ماضی والی آیات اور صیغہ مستقبل والی آیات تعارض کی بنا پر ظنی ہو گئی، ٹھیک ہے نا؟ لیکن اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیں فقصۃ آدم علیہ السلام تبقى سالمۃ، تو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ تو معارضہ سے سالم رہے گا، لہٰذا وہ قطعی اور حجت رہے گا، اس لیے اس قطعیت کی بنا پر ہمارا عقیدہ کیا ہے کہ جنت و دوزخ پیدا کی جا چکی ہیں۔ قالوا لو كانتا موجودتین، یہ ان کی دلیل عقلی ہے، کس کی؟ معتزلہ کی۔ انہوں نے کہا کہ جنت و دوزخ موجود نہیں ہے، کیوں؟ دلیل عقلی ہے کہ اگر موجود ہوتی اس سے پہلے ہی کیا ہوتی؟ موجود ہوتی، تو قیامت کے دن ان کو فنا ہونا ہے، مخلوق ہے نا، قیامت کے کل من علیہا فان کل شیء ہالک الا وجہہ، قرآن نے فرمایا، تو قیامت کے دن انہیں سب کو فنا ہونا ہے۔ اب جب وہ فنا ہو جائیں گی تو ان جنت کے اندر جو پھل ہیں وہ بھی سب فنا ہو جائیں گے، یہ تو مطلب ہوگا نا، سب کیا ہو جائیں گے؟ فنا ہو جائیں گے۔ جب فنا ہو جائیں گے، جبکہ قرآن دوسری جگہ ارشاد فرماتا ہے اکلھا دائم، کیا فرماتا ہے قرآن؟ اکلھا دائم، جنت کے سارے پھل ہمیشہ رہیں گے۔
اب اگر پہلے سے وہ موجود ہیں تو وہ تو ہو جائیں گی فنا، تو ان کے پھل بھی فنا ہو جائیں گے، تو اکلوہا دائم کا کذب لازم آئے گا، یا اس کی صداقت نہیں ہو پائے گی۔ اس لیے وہ انہوں نے کہا اس کی صداقت کو باقی رکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کہیں کہ بروز حشر اللہ اسے جنت و دوزخ کو پیدا فرمائے گا، اس کے بعد اس کے جو پھل ہے وہ ہمیشہ رہیں گے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ان کا استدلال سمجھ میں آ گیا؟ فرماتے ہیں اس کا جواب کیا ہوگا، وہ جواب دیں گے ابھی۔ قالو، ان لوگوں نے کہا لو کانتا موجودتین، اگر دونوں جنت و دوزخ دونوں موجود ہوتی ہیں ابھی بھی، لما جازا ہلاک اکل الجنہ، تو جنت کے پھلوں کا ہلاک ہونا جائز نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا ہے اکلوہا دائم ہے، لیکن اللازم باطل، لیکن لازم ہے باطل۔ کیوں؟ اگر ابھی جو چیز موجود ہے وہ سب کے سب فنا ہونا ہے تو اس کے پھل بھی فنا ہوں گے، کیونکہ اللہ نے ارشاد فرمایا کل شیء ہالک الا وجہہ، اس کی بنا پر لازم باطل۔ فقط الملزوم، تو ملزوم بھی باطل۔ ملزوم کیا تھا؟ جنت و دوزخ کا بھی موجود ہونا، لہذا جنت و دوزخ بھی موجود نہیں ہوں گی۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ قلنا، ہم جواب دیں گے۔ جواب کا خلاصہ یہ ہے بچوں، فرماتے ہیں کہ دیکھو قرآن نے فرمایا اکلوہا دائم، جنت کے پھل ہمیشہ رہیں گے۔ دائم تو کہا ہے نا، کیا کہا ہے؟ ہمیشہ رہیں گے۔ تو اس میں کوئی خفا نہیں ہے کہ جنت کے پھل ہمیشہ رہیں، اس میں ہمیشہ نہیں رہ سکتے، ہمیشہ نہیں رہ سکتے، ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں۔ بات سمجھ آئی؟ تو اب یہاں پر دوام سے مراد کیا ہے؟ ہمیں دوام سے مراد سمجھنا ہے پہلے۔ تو فرماتے ہیں کہ دوام سے مراد یہ ہے کہ جنت کے پھل ہمیشہ تو رہیں گے نہیں۔ اور کیسے رہیں گے یار؟ قرآن ایک طرف فرما رہا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، تو جس کا آپ جو چیز اگر موجود نہیں بھی ہے یا موجود ہے لیکن آپ نے سمجھا، آپ نے سوچا کہ انگور مجھے آج دل یہ چاہ رہا ہے کہ انگور اس مزے کا نہ ہو کر اس مزے کا ملے، تو وہ اس مزے کا ہو جائے گا، اب آپ کے لیے بدل جائے گا فوراً، ہے نا؟ آپ کی اشتہا کے مطابق ہوگا۔ تو تبدیلی ہو رہی نہیں ہو رہی ہے؟ بولو، ہو رہی ہے نا تبدیلی؟ اس کا مطلب یہ کہ ہمیشہ تو نہیں رہ رہے ہیں وہ، ہے؟ تو اس لیے یہ تو ممکن نہیں ہے کہ وہ ہمیشہ رہیں، تو پھر دوام کا معنی سمجھنا پڑے گا۔ آپ فرماتے ہیں دوام کا معنی ہے کہ جب ان میں سے کوئی ایک پھل فنا ہوگا فوراً اس کے بدلے میں دوسرا لے آیا جائے گا، فوراً اس کے بدلے میں دوسرا لے آیا جائے گا۔ تو بدلے میں لے آئے جائیں گے، جب بدلے میں لے آئے جائیں گے تو دوام کا معنی یہ ہے کہ جب ایک فنا ہوگا تو دوسرا اس کے بدلے میں آ جائے گا فوراً۔ تو فنا بھی ہوا، بدلے میں آیا بھی، تو بدلے میں آیا تو تھوڑی دیر کے لیے، ایک لمحہ کے لیے فنا ہونا یہ اس کے دوام کے منافی نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کہا جاتا ہے کہ کوئی چیز تھوڑی دیر کے بعد ختم ہوئی، پھر دوسری دوبارہ سے پیدا ہو گئی، پھر ختم ہوئی، پھر پیدا ہو گئی، تو اس کو یہ کہا جاتا ہے یہ تو ہمیشہ رہتی ہی ہے۔ تو ایسا دوام فنا کے منافی نہیں ہے، اور ایسا فنا، ایک لمحہ کے لیے فنا ہونا، یہ دوام کے منافی نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک لمحے کے لیے، ایک آن کے لیے اللہ رب العزت کل شیء ہالک الا وجہہ کے تحت اللہ رب العزت سب کو فنا بھی کر دے گا، فوراً پیدا بھی فرما دے گا، تو یہ اس کے منافی نہیں ہے۔ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ فنا ہوں گے جنت کے پھل، اور پھر اللہ رب العزت فوراً ان کو بدل دے گا، ان کو پیدا فرما دے گا، تو یہ فنا کے منافی نہیں ہے۔ تو دوام کا معنی یہ ہے، یہ نہیں ہے کہ بالکل مستمر ہمیشہ ویسے ہی رہیں گے، سمجھے نہیں؟ ہاں، یہ معنی نہیں ہے، تبھی مطابقت ہو پائے گی دونوں آیتوں میں۔ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا، فرماتے ہیں لا خفا، اس میں کوئی خفا نہیں ہے کہ انہ لا یمکن دوام اکل الجنہ بعینہ، کہ جنت کے سبھی پھلوں کا بعینہ دائم رہنا یہ ممکن نہیں ہے۔ وَإِنَّمَا الْمُرَاد، دوام سے مراد جو ہے انہ اذا فنا منہ شیء، یہ ہے کہ جب ان میں سے کوئی چیز فنا ہو جائے گی، جیء ببدلہ، تو اس کے بدلے میں لے آئی جائے گی کوئی چیز۔ وَهَذَا لَا يُنَافِي الْهَلَاكَ لَحْظَةً، ایک لمحہ کے لیے ہلاک ہو جانا اور فنا ہو جانا یہ منافی نہیں ہے اس کے۔ الا، مزید یہ ایک اور بات کہہ رہے ہیں، مزید ایک بات اور یہ بھی ہے، ان الہلاک لا یستلزم الفنا، کل شیء ہالک الا وجہہ ہی تو کہا گیا ہے، ہر شے ہلاک ہونے والی ہے۔ ہلاک ہو جانا یہ فنا کو مستلزم نہیں ہے، کہ بالکل ختم ہونے کو مستلزم نہیں ہے کہ بالکل ختم ہو جائے گی، بلکہ ہلاک ہونا تب بھی بولتے ہیں جیسے کہا جاتا ہے ابھی تھوڑی دیر کے لیے آپ کو کوئی پریشانی ہو گئی،
تو آپ کہتے ہیں ارے میں تو ہلاک ہو گیا، اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ بالکل ختم ہو گئے، مر گئے، یہ مطلب نہیں ہوتا ہے۔ ہلاک ہو گیا، ارے یہ چیز برباد ہو گئی، ہلاک ہو گیا، ہلاک تھوڑی ہو گئے آپ۔ مطلب یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز لائق انتفاع تھی اور وہ لائق انتفاع نہ رہے تو اس کو بھی کہا جاتا ہے کہ یہ ہلاک ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ تو ہلاک یہ مستلزم فنا نہیں ہے، بالکل ختم ہونے کو مستلزم نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جنت کے جو پھل ہوں گے لائق انتفاع ہے، لیکن وہ کل شیء ہالک الا وجہہ کے تحت ہلاک بھی ہوں گے۔ ہلاک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت ان کو صلاحیت انتفاع سے نکال دے گا، ان سے انتفاع نہیں ہو پائے گا، فائدہ نہیں حاصل ہو پائے گا، تھوڑی دیر کے لیے ان کو انتفاع سے خارج کر دے گا۔ تو ہلاک بھی ہو گیا اور بالکل فنا بھی نہیں ہوا۔ بات سمجھ میں نہیں آئی؟ لہذا کل شیء ہالک الا وجہہ کا صدق بھی ہو گیا اور اکلھا دائم کا بھی صدق رہا، کیونکہ دائم کا معنی کیا ہے؟ ہمیشہ رہیں گے، تو وہ ہمیشہ بھی رہیں گے کیونکہ ہلاک مستلزم فنا نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے مزید ہم ایک بات یہ بھی کہیں گے کہ ہلاک یہ مستلزم فنا نہیں ہے، بل یکفی الخروج عن الانتفاع بھی، بلکہ ہلاک کے لیے صرف اتنا کافی ہے کہ لائق انتفاع نہ رہے، ولو سلم، اور تسلیم کر لیا جائے۔ ایک تیسرا جواب کہ ٹھیک ہے ہم مان لیتے ہیں اسی بات کو کہ علی سبیل التنزل ہم یہ مان لیتے ہیں کہ جو اس کے وہ ہیں پھل وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اگر ہم یہ تسلیم بھی کر لیتے ہیں تو پھر جواب کیا ہوگا؟ تسلیم کرنے کے بعد علی سبیل التنزل پھر جواب کیا ہوگا؟ تو جواب دیتے ہیں، فرماتے ولو سلم فیجوز ان یکون المراد ان کل ممکن فهو حالک فی حد ذاتی، کہ ٹھیک ہے مان لیتے ہیں کہ اس کے جنت کے سارے پھل ہمیشہ رہیں گے، پھر ہمیشہ رہیں گے تو کل شیء ہالک الا وجہہ کا پھر کیا معنی ہوگا؟ تو فرماتے ہیں کہ دیکھیے ہر شے اللہ کے بنسبت ہلاک ہونے والی ہے، یہ معنی ہے۔ تو یہاں پر ہلاکت سے مراد ہلاکت یہ نہیں ہے کہ وہ فنا ہوگی، ختم ہوگی بالکل، بلکہ یہاں پر مراد یہ ہے کہ ہر ممکن کا وجود ہی کیا ہے یار، اس کا تو اپنا وجود جو ہے ایک پانی کے ببولے کی طرح ہے، ادھر ہوا ادھر ختم۔ اس لیے صوفیہ نے کہا کہ کوئی ممکن جو ہے یہ کچھ موجود ہی نہیں ہے، انہوں نے تو وجود ہی کا ختم انکار کر دیا، وہ موجود ہی نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت کے وجود قدیم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، سمجھے نہیں؟ تو کل شیء ہالک، موجود ہونے کے باوجود وہ ہالک ہے فی حد ذاتی ہی۔ ارے بات سمجھائی؟ یہ معنی ہے کہ اپنی حد ذات میں چونکہ اس کا کوئی ایسا ثبوت نہیں ہے کہ جو باقی رہے، تو اللہ رب العزت کے وجود قدیم کی طرف نسبت کرتے ہوئے اپنے حد ذات میں خالق ہی ہے، یہ معنی ہے کل شیء ہالک الا وجہہ کا۔ تیسرا جواب علی سبیل التنزل یہ بھی دیا جا سکتا ہے، اور اس معنی کر دوام کے یہ منافی بھی نہیں ہے، یہ اس معنی کر دوام کے، کیونکہ اپنے حد ذات میں خالق ہے اگرچہ وہ دائم رہے، ہمیشہ رہے۔ ایسے ہی جنت کے سارے پھل اپنی حد ذات میں ہیں تو وہ بھی ممکن، اپنی حد ذات میں تو وہ خالق ہی ہیں وجود قدیم کی طرف نسبت کرتے ہوئے، لیکن اگرچہ وہ ہمیشہ رہیں، سمجھے نا؟ یہ جواب ہو جائے گا نا۔ فرماتے ہیں علی سبیل التنزل ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں اگر تسلیم بھی کر لیا جائے تو جائز ہے کہ مراد یہ ہو ان کل ممکن فہو حالک فی حد ذاتہ، کہ ہر ممکن اپنی حد ذات میں حالک ہے، چاہے ختم نہ ہو لیکن اپنی حد ذات میں نسبت کرتے ہوئے وجود قدیم کی طرف، وجود واجب کی طرف نسبت کرتے ہوئے حالک ہی ہے۔ بے معنی اس معنی کر ان الوجود الامکانی بالنظر الى الوجود الواجبی بمنزلۃ العدم، کہ وجود امکانی وجود واجبی کی طرف نظر کرتے ہوئے عدم کے درجے میں ہے، اگرچہ معدوم نہیں ہے لیکن ہے عدم ہی کے درجے میں۔ بات سمجھ میں آئی؟ ایک یہ معنی، جیسے یہ معنی صوفیہ نے بھی اس معنی کا قول کیا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے، آج کی گفتگو یہیں پر ختم کرتے ہیں۔